السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم چیپٹر نمبر 1 پارٹ 2 میں دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پارٹ 1 میں دیکھا تھا، کچھ مؤنث الفاظ سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ آج ہم سمجھیں گے کہ مؤنث الفاظ کے سینٹنسز کس طرح سے بنائے جائیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر چلیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہوگی کہ اگر ہم جملے کی شروعات مؤنث الفاظ سے کرتے ہیں، اس کے بعد والے الفاظ بھی مؤنث ہی آئیں گے، اور یہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کو تمام عربی کتابوں کو سمجھنے میں، سینٹنسز کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ اب چونکہ ہم نے شروع میں جملے کی شروعات ہی ہم نے مؤنث الفاظ سے کری ہے، تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم مؤنث الفاظ ہی رکھیں گے، اس کے بعد بھی، یعنی دوسرا لفظ بھی ہم مؤنث ہی رکھیں گے۔ اور اس لفظ کے بارے میں اگر ہمیں کچھ بتانا ہے، چھوٹا بڑا کالا گورا کچھ بھی اگر ہمیں بتانا ہے، تب بھی ہم مؤنث لفظ کے ذریعے ہی ہم بتائیں گے۔ بہت آسان ہے، میں کر کے بتاؤں گا آپ کو، یہ اس سے زیادہ آسان لگے گا۔ چلیے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور سمجھیے۔ پہلا لفظ میں نے لکھا تھا ہاذہ، اس کے بعد مجھے ایک مؤنث لفظ لے کر آنا ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میں مؤنث لفظ ہی لے کر آؤں گا، میں جینس نہیں لا سکتا یہاں پر، یعنی کہ مذکر لفظ نہیں لا سکتا، مؤنث لفظ ہی لانا پڑے گا۔ تو چلیے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یہاں پر ہاذہ مبرأۃ، یہ ہم نے لکھ دیا ہے ہاذہ مبرأۃ۔ ہم نے مؤنث لفظ لکھا ہے یہاں پر۔ ہم یہاں پر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا مذکر لفظ ہم نہیں لکھ سکتے تھے ہاذہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہاذہ مؤنث ہے، اس وجہ سے ہم نے مؤنث لفظ یہاں پر لکھا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ شارپنر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس شارپنر کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مؤنث لفظ کے ذریعے ہی ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو شارپنر ہے وہ کیسی ہے۔ ہاذہ مبرأۃ صغیرۃ، یعنی یہ جو شارپنر ہے وہ چھوٹی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ جو اسم الاشارہ ہے ہم نے یہاں پر جملے کے شروع میں لکھ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمیں مبرأۃ یعنی مؤنث لفظ لے کر آنا پڑا، اور مبرأۃ اور ہاذہ کی وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے ہمیں اس کی جو صفت تھی، یعنی مبرأۃ کی جو صفت تھی، اس کو بھی ہم نے مؤنث ہی بنایا ہے۔ حالانکہ یہ صغیرۃ کی جگہ صغیرن بھی ہو سکتا تھا، یہ اتنا بھی ہو سکتا تھا، جتنا میں نے سلیکٹ کیا ہے اتنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ مذکر ہو جاتا، جینس کے لیے ہو جاتا، میل کے لیے ہو جاتا، مذکر ہو جاتا، لیکن چونکہ یہاں پر ہم نے مؤنث بنایا، اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث ہی بنائیں گے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، تلکا، یہ اسم الاشارہ ہے جو دور کے چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ اسم الاشارہ مؤنث ہے، اس وجہ سے ہماری مجبوری یہاں کی طرح یہاں پر بھی مجبوری ہماری یہ ہے، قاعدے کے تحت ہمیں قاعدے میں بندھ کر چلنا ہے، قاعدے کے تحت ہمیں مؤنث لفظ ہی کچھ لانا پڑے گا۔ تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی میموری میں کہ مؤنث لفظ کیا ہے۔ تو ہمیں ایک لفظ ملتا ہے الطاولۃ، جس کی میننگ ہے ٹیبل، میز جس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے
ہم نے اسم الاشارہ یہاں پر بھی مؤنث بنایا ہے. اس مؤنث اسم الاشارہ کی وجہ سے ہم نے جو مشار الیہ ہے یعنی جو اسم الاشارہ کے بعد جو لفظ آیا ہے اس کو بھی ہم نے مؤنث ہی بنایا، مؤنث ہی ہم لے کر آئے. ٹھیک ہے. اب اس مؤنث مشار الیہ کے بارے میں یعنی کہ اس لفظ کے بارے میں اگر ہمیں کچھ بتانا ہے تو مؤنث الفاظ کے ذریعے ہی ہم بتائیں گے. تو چلیے بتا دیتے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے. آپ یہاں پر 1 2 4 سینٹنسز میں سمجھ لیجئے کہ عربی کے سینٹنسز کس طرح سے بنتے ہیں. ایک سینٹنس آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، ایک جملہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد آپ اس طرح کے جملے خود بنائیے اور پریکٹس کریے گھر میں بیٹھ کر. تلک الطاولۃ کبیرۃ. دیکھیے یہاں پر میں نے کبیر لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قاعدے کے حساب سے غلط ہوگا. یہاں پر آپ کو تائے تانیث لگانی پڑے گی اور تا کے اوپر 2 پیش لگانے پڑیں گے آپ کو. تلک الطاولۃ کبیرۃ یعنی وہ جو ٹیبل ہے وہ بڑی ہے. یہاں پر بھی وہی قاعدہ جو یہاں پر ہم نے اپلائی کیا تھا سیم وہی قاعدہ یہاں پر رہے گا. میں نے پہلے بتایا تھا کسی جملے کی شروعات جس طرح کے لفظ سے آپ کریں گے اس کے بعد جب تک وہ جملہ ختم نہیں ہو جاتا آپ اس پہلے لفظ کے ضرورت مند رہیں گے. پہلے لفظ سے آپ بندھے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم یہاں پر پہلے لفظ سے بندھے ہوئے تھے. حاضی ہم نے مؤنث بنا دیا تھا، اس وجہ سے ہم نے مبرأۃن بھی مؤنث بنایا اور صغیرۃن بھی مؤنث بنایا. اسی طرح سے یہاں پر تلک ہم نے مؤنث بنا دیا تھا، اس وجہ سے الطاولۃ ہم نے مؤنث بنایا. اور اس کے بارے میں یعنی طاولۃن کے بارے میں، ٹیبل کے بارے میں، ٹیبل بڑی ہے، ٹیبل چھوٹی ہے، ٹیبل کالی ہے، ٹیبل گوری ہے، ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے، ٹیبل کس طرح کی ہے، ٹیبل کے بارے میں ہم جو لفظ بھی لے کر آئیں گے وہ مؤنث ہی ہوگا. یعنی ٹیبل جیسا یہاں پر جو لفظ رکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو لفظ ہوگا اسی طرح سے ہم اگلا لفظ لکھیں گے، اس کی مناسبت سے ہم اگلا لفظ لکھیں گے، یعنی کہ اس کی صفت اسی طرح سے ہم بنائیں گے. اگر آپ کا یہاں پر ہونے والا لفظ مذکر ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر لائیں گے، اور یہاں پر ہونے والا لفظ اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی لے کر آئیں گے، جیسے ہم نے یہاں پر لکھ کر آپ کو بتا دیا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر البنتو ہے. البنتو کیا ہے؟ البنتو مؤنث ہے. البنتو لڑکی کو کہتے ہیں، گرل کو کہتے ہیں. بنتوں کے بعد آنے والا جو بھی لفظ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہی ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں. البنت جمیلۃ، لڑکی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، بدصورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کیسے لکھیں گے. لا قبیحۃ، البنت جمیلۃ لا قبیحۃ. تو دیکھیے یہاں پر البنت ہم نے مؤنث بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے البنتو کی وجہ سے جمیلتن ہم نے بنایا. حالانکہ جمیلن اتنے میں بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ہے مؤنث ہے. ٹھیک ہے، البنتو جمیلتن. اس کے بعد آنے والا لفظ وہ بھی قبیحتن، یعنی لڑکی بری نہیں ہے. اب چونکہ لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے قبیحتن لے کر آئے، قبیحن لے کر نہیں آئے. یعنی ہم نے تائے تانیث کے ساتھ لے کر آئے، تائے تانیث کو چھوڑا نہیں ہم نے البنتو کی وجہ سے. چلیے ایک سینٹنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. البنتو کی جگہ ہم لگا دیتے ہیں یہاں پر الولد. لا قبیح. اب دیکھیے یہ والا جو سینٹنس ہے یہ اور یہ والا جو سینٹنس ہے، ان دونوں سینٹنس کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھیے. یہاں پر ہم نے البنتو مؤنث بنایا تھا،
یہاں پر ہم نے مؤنث لفظ سے شروعات کری تھی، اس وجہ سے مؤنث لفظ ہی ہم اس کے بعد لکھیں گے، جیسے ہم نے یہاں لکھ دیا ہے اسی طرح سے مؤنث لفظ یہاں پر بھی ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے الولد مطلب لڑکا ہم نے مذکر لکھا تھا، اس وجہ سے جمیل ہم مذکر لے کر آئے اور قبیح بھی ہم مذکر لے کر آئے، اس کی وجہ سے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ اگر کسی جملے کی شروعات مذکر لفظ سے کرتے ہیں تو وہ مذکر لفظ کے تحت ہی پورا سینٹنس جائے گا، پورا جملہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی جملے کی شروعات مؤنث لفظ سے کرتے ہیں تو آگے تک کا جو سینٹنس ہے آپ کا وہ مؤنث کے تحت ہی جائے گا، اسی لفظ کے تحت جائے گا، ٹھیک ہے۔ البنت جمیلۃ لا قبیحۃ، لڑکی خوبصورت ہے، بری نہیں ہے، بدصورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے الولد جمیل لا قبیح، لڑکا خوبصورت ہے، بدصورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جس طرح سے آپ نے اوپر سینٹنس دیکھے البنت جمیلۃ لا قبیحۃ، تو یہ الفاظ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے نیچے دیکھا آپ نے الولد جمیل لا قبیح، لڑکا خوبصورت ہے، برا نہیں ہے۔ اسی طرح سے الطاولۃ صغیرۃ، ٹیبل چھوٹی ہے۔ المبرأۃ جدیدۃ، شارپنر جو ہے نیا ہے۔ الکراسۃ ضروریۃ، یعنی جو نوٹ بک ہے یعنی کاپی ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے الکراسۃ ضروریۃ، یہ مؤنث ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو بھی مؤنث بنایا، ٹھیک ہے۔ المبرأۃ مؤنث ہے یعنی کہ شارپنر، اس وجہ سے ہم نے جدیدۃ بھی مؤنث بنا دیا۔ اسی طرح سے الطاولۃ مؤنث ہے، اسی طرح سے صغیرۃ بھی ہم نے مؤنث بنایا۔ کیوں؟ الطاولۃ کی وجہ سے، یہاں پر کیوں؟ المبرأۃ کی وجہ سے، یہاں پر کیوں؟ الکراسۃ کی وجہ سے۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے المحایۃ، المحایۃ مفیدۃ، ٹھیک ہے۔ المحایا مطلب ربر یعنی رازر، المحایا چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے ہم نے مفیدۃ بھی مؤنث بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حاذہ البنت، یہ لڑکی، جمیلۃ لا قبیحۃ، کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے، گندی نہیں ہے، بدصورت نہیں ہے۔ ھذا الولد جمیل لا قبیح، یہ لڑکا خوبصورت ہے، گندا نہیں ہے۔ اب دیکھیے جمیل یہاں پر مذکر ہے، یہاں پر مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ قبیح یہاں پر مذکر ہے، یہاں پر دیکھیے مؤنث ہے قبیحۃ، ٹھیک ہے۔ ھذا یہاں پر اسم الاشارہ مذکر ہے، ھذہ یہاں پر اسم الاشارہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا فرق مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے کچھ ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں۔ تلک الطاولۃ، طاولہ مطلب ٹیبل، اب چونکہ ٹیبل جو ہے وہ مؤنث ہے اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، مؤنث ہی اسم الاشارہ کیا کیا، اسم الاشارہ لگایا ہم نے۔ اور اسم الاشارہ جب ہم نے لگا دیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اسم الاشارہ کے تحت ہی ورڈ لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مذکر اسم الاشارہ لکھا ہے آپ نے تو مذکر لانا پڑے گا، یہاں ہم نے مؤنث لکھا ہے اس کی وجہ سے مؤنث ہم الطاولۃ لے کر آئے۔ صغیرۃ کیونکہ طاولہ چھوٹی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کی صفت بھی مؤنث لے کر آئے۔ کبیرۃ بڑی نہیں ہے، یہ بھی ہم نے مؤنث ہی لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایگزامپل اور دیکھ لیجئے نیچے، تلکا دیکھیے مؤنث اسم الاشارہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، المبرأۃ یعنی کہ مؤنث لفظ لے کر آئے، مشار الیہ مؤنث لے کر آئے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کو کسی ایسے لفظ کے بارے میں بات کرنا ہے جو مؤنث ہے تو اس کے ساتھ آپ کو تلکا ہی لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا ساتھ آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہوگا۔ کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، چلیے ایک الگ سے سینٹنس ہے۔ کل شیء فی ھذا الرسم، رسم کی میننگ تو پتہ ہے آپ کو، پک یعنی کہ پکچر کو کہتے ہیں، تصویر کو کہتے ہیں، یعنی اس پکچر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب لڑکی کے لیے ہے۔ کلو کی میننگ آپ نے کلاس فرسٹ اور کلاس سیکنڈ میں دیکھ لی ہوگی، شیء مطلب چیز کو کہتے ہیں اور کل مطلب ایوری، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز،
فی ہذا الرسمی، یہ رسم مطلب پک، للبنتی، لام کی میننگ آپ کو پتہ ہے، لیے کی میننگ دیتے ہیں، ایف او آر، فار، یعنی کہ ایوری تھنگ ہیز ان دس پکچر فار دا گرل۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی جو ہے بزی ہے قراءت میں، یعنی پڑھنے میں بزی ہے۔ اگر ہم یہاں پر ایک سینٹنس اور لکھ دیں، دیکھیے ہم نے اوپر جو سینٹنس لکھا ہے اس میں اور اس میں فرق دیکھیے، یہاں پر چونکہ مؤنث لگا دیا اس وجہ سے ہم نے یہ بھی مؤنث بنایا، اور اسی طرح سے ہم نے یہاں پر مذکر لفظ لگایا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ مذکر بنایا ہے، یعنی کہ البنت مشغولۃن کہیں گے اور الولد مشغول کہیں گے۔ آپ کو بتایا تھا ہم نے پارٹ نمبر 1 میں کہ تائے تانیث کی لگانے سے لفظ مؤنث ہو جاتا ہے، اور تائے تانیث اگر آپ ہٹا لیں گے تو وہی لفظ مذکر ہو جائے گا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو ہے مؤنث ہے چونکہ تائے تانیث لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر مذکر ہے کیونکہ یہاں پر تائے تانیث لگی ہوئی نہیں ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ لڑکی مشغول ہے پڑھنے میں، لڑکا مشغول ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ القراءۃ لازمۃ لکل بنت، یعنی کہ پڑھائی کرنا ضروری ہے ہر لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے۔ القراءۃ لازمۃ لکل بنت، اب چونکہ لڑکی کے لیے ضروری ہے اس وجہ سے ہم نے لازمتن لگایا، لازمتن یعنی پڑھائی ضروری ہے لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ آپ کا چیپٹر ہو گیا آج، انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے اس کی پریکٹس کر لیجئے۔ جیسے حاضی ہے، یہاں پر ہم نے حاضی مبرأتن لکھا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ مبرأتن کی جگہ دوسرا کوئی لفظ لے کر آنا ہے۔ آپ نے جو ورڈ میننگ کی نوٹ بک بنائی ہے اس ورڈ میننگ کی نوٹ بک میں بہت سارے ورڈز ہوں گے جو مذکر بھی ہوں گے مؤنث بھی ہوں گے۔ آپ اس نوٹ بک کو کھولیے جلدی سے، اور کھولنے کے بعد آپ اس میں سے ورڈز ڈھونڈیے کہ کوئی مؤنث لفظ مل جائے، اور اس کے بعد یہاں پر لکھیے، حاضی کے بعد لکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر لکھیے، اسی طرح سے اس کو ہٹا کر کے آپ الولد کے بعد کوئی مذکر، جیسے مثال کے طور پر الولد مشغول بالقراءۃ، اسی طرح سے آپ کچھ اور بنائیے۔ تو پورے چیپٹر میں سے آپ دیکھ دیکھ کر کے کیا کریے، جس طرح میں نے یہ 2 سینٹنس بتائے ہیں اسی طرح سے آپ جو ہے ایک ایک ورڈ کو ہٹا کر کے آپ اپنی طرف سے کوئی ورڈ رکھیے، یہاں پر کوئی ورڈ رکھیے، آپ اپنی نوٹ بک میں اس طرح سے لکھیے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجئے، حاضی لکھیے اس کے بعد جگہ چھوڑ دیجئے، تلکا لکھیے اس کے بعد جگہ چھوڑ دیجئے، اور آپ اپنی ورڈ میننگ کی نوٹ بک میں سے ورڈز ڈھونڈ کر کے آپ یہاں پر لکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ پریکٹس کریے، اور اگر آپ چاہیں تو کمنٹ باکس میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اللہ رب العزت آپ کو بدلہ عطا فرمائے، آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں ختم کرے پروردگار، آپ کی تمام بیماریاں، تمام مصیبتیں ہر اعتبار سے ختم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔